بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات شوہر کا اچانک فون آ گیا۔ شوہر مجھ سے بولا میری ماں کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ اب روز یوں ہی ہونے لگا تھا، میں رات کو ساس کے پاس سو جاتی۔ ساس دن بدن جوان ہونے لگی تھی اور مجھے ہڈیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ جب میرا 12 سالہ دیور بولا میں بھی جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو جوان ہونے کے لیے وہی کروں گا جو رات کو اماں بھابھی کے ساتھ کرتی ہیں، یہ سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے دیور کو چاکلیٹ دے کر پوچھا اماں میرے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ تو اس نے جو بتایا تو میرا دل پھٹنے لگا، کیونکہ میں نے ایک بہت ہی سخت قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائی تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے جبکہ ابو مجھ پر بہت سختی کرتے تھے۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ ابو امی سے کہا کرتے تھے کہ اگر مدیحہ سے کسی قسم کی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم 5 مردوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، ہم کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے اپنی بیٹی پر لگام ڈالو، جس قدر ممکن ہو سکے اس پر سختی کرو۔ نہ جانے ابو کو یہ کیوں لگتا تھا کہ بیٹیوں کو قابو کرنے کے لیے ان پر سختی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو جو باپ اپنی بیٹیوں کے دوست ہوتے ہیں انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہماری عزت کا خیال رکھنا، وہ ویسے ہی باپ کی خوشی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ خیر ابو کا حکم تھا تو امی کیسے روگردانی کر سکتی تھیں بھلا؟ امی نے ساری زندگی مجھ پر روک ٹوک کی تھی، کہیں آنے جانے بھی نہیں دیا کرتا تھا مجھے، اور نہ ہی کوئی سہیلی بنانے دی گئی تھی۔ میں اس گھٹن زدہ ماحول سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ مجھے تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو کو اپنے کسی کام سے 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ تب میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ میں امی سے بولی اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بچپن کی سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ امی نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، تو میں بولی امی آپ نے ہمیشہ مجھ پر سختی کی ہے، میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ گئی ہوں، دعا کریں کہ مجھے موت آ جائے۔ میری بات سن کر امی دہل گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی خبردار، جو آج کے بعد تم نے اپنے منہ سے ایسی بات نکالی تو یہ جو تمہارے 4 بھائی ہیں نا، یہ صرف اپنے باپ کے ہیں، جبکہ تم میری بیٹی ہو، تم میری سہیلی ہو، میری روح کا ٹکڑا ہو۔ امی کی باتیں سن کر میں بولی اگر ایسی ہی بات ہے تو پلیز آپ مجھے میری سہیلی کے گھر جانے دیں۔ نہ جانے کیسے امی کا دل پسیج گیا تھا اور انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ الماری میں سے اپنا خوبصورت ترین سوٹ نکال کر پہن لیا تھا۔ میں خوب تیار ہوئی تھی۔ امی نے مجھے پیسے بھی تھما دیے تھے اور تلقین کی تھی کہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ میں امی کی بات سن کر مسکرا دی اور گھر سے چلی گئی تھی۔ آج کئی سالوں بعد آمنہ کے گھر جا رہی تھی۔ پہلے جب چھوٹی تھی تو 1-2 بار امی کے ساتھ ہی گئی تھی، کیونکہ اس کا گھر بہت دور تھا اور جانے کے لیے بس کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ آج میں نے ضد کی تھی کہ میں تنہا جانا چاہتی ہوں، میں زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خیر میں بس میں بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ نیا نیا لگ رہا تھا، ایسا لگا جیسے میرے دماغ پر چھائی دھند چھٹ گئی ہو، ایک سکون سا میرے رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ خیر جب میں آمنہ کے گھر پہنچی تو اس سے یقین ہی نہیں آیا کہ میں اس کے گھر کیسے چلی گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی آج تو لگتا ہے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے جو تم ہمارے گھر آ گئی ہو۔ میں ہنس کر بولی تم سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کتنی مشکل سے اجازت ملی ہے۔ خیر ہم دونوں سہیلیاں 2 گھنٹے ساتھ بیٹھی تھیں۔ پھر میں نے اس سے جانے کی اجازت مانگی تو اس نے انکار کر دیا اور بولی نہیں میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی، اگر تم آ ہی گئی ہو تو میرے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ میں بولی آج وقت سے گھر نہ گئی تو امی پھر مجھے کبھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ آمنہ بولی تم بے فکر ہو جاؤ، مل جائے گی اجازت۔ یوں ہی کراتے 4 گھنٹے بیت گئے تھے۔ اب جب فضا میں مغرب کی اذان گونجی تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تب آمنہ بھی متفکر ہو گئی تھی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ میں بولی کوئی بات نہیں آمنہ، میں امی کو تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ میں نے انکار کر دیا اور بولی نہیں میں خود چلی جاؤں گی، ویسے ہی میں بہت عرصے کے بعد گھر سے تنہا نکلی ہوں۔ میں ضد کر کے آمنہ کے گھر سے تنہا نکل آئی تھی، مگر مجھے اس بات کے متعلق کہاں علم تھا کہ یہ میرے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ 2 لڑکے مجھے مسلسل گھور رہے ہیں۔ میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی تو ایسے حالات کا سامنا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ لڑکے میری گھبراہٹ دیکھ کر محظوظ ہونے لگے اور چلتے چلتے آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک بولا کہاں جا رہی ہو اکیلی؟ ہمارے ساتھ چلو، تمہارے قدموں میں دنیا جہاں کی نعمتیں لا کر رکھ دیں گے۔ وہ دونوں لڑکے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ میں ان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی
جبکہ وہ میرے قریب آتے جا رہے تھے تب مجھے بس آتی دکھائی دی تھی تو میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ خیر بس رکی تو میں جلدی سے اس پر سوار ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ اب ان آوارہ لڑکوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر میری جان تب نکلی جب میرے ساتھ بھی وہ لڑکے بس میں بھی سوار ہو گئے تھے۔ اب وہ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب ایک لڑکا بڑھا اور غصے سے بولا، تم دونوں کون ہو؟ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے اور بولے، ابھی تو کچھ نہیں لگتی مگر بہت جلد ہماری کچھ نہ کچھ لگ جائے گی۔ اس لڑکے نے ان دونوں کو مجھ سے دور کر دیا اور بولا، اگر اب اس لڑکی کے قریب کو ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ لڑکا پورے راستے میری حفاظت کرتا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بس رکی تو وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہی اترا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ میں اب بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس لیے اس کی بات کو ٹال نہ سکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام ذیشان ہے۔ وہ مجھے میرے گھر کے قریب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو امی نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں بھی روتی جا رہی تھی۔ امی کہنے لگیں، تم کہاں رہ گئی تھیں؟ میری جان پر بن گئی تھی۔ میں نے روتے روتے امی کو سارا واقعہ سنایا۔ امی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، اللہ اس لڑکے کا بھلا کرے جس نے ہماری مدد کی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ امی اب اٹھتے بیٹھتے ذیشان کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ 1-2 دن کے بعد ابو واپس آ گئے تھے۔ میں نے اور امی نے اس واقعے کو ابو اور بھائیوں سے چھپا لیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ذیشان کا حسن سلوک یاد آتا تھا تو میرے دل میں اس اجنبی کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ملاقات پہلی اور آخری تھی، مگر پھر بھی میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ 1-2 بار تو وہ میرے خواب میں بھی آیا تھا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگی تھی کہ کیا ذیشان سے دوبارہ ملنا ممکن ہے۔ میں ایک دن آمنہ کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی تو میں نے اسے ذیشان کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری بات سن کر آمنہ کہنے لگی، تم اس لڑکے کو فیس بک پر تلاش کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل ہی جائے۔ آمنہ نے مجھے روشنی کی کرن دکھا دی تھی۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی فون بند کیا تو فوراً سے امی کے موبائل میں فیس بک انسٹال کی اور اس کی آئی ڈی بنا لی تھی۔ اس کے بعد جب بھی موقع ملتا میں ذیشان کے نام کے لڑکوں کو سرچ کرنے لگی تھی۔ کئی دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ اب مجھے یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ بھلا ایک لڑکے کو محض نام کے ذریعے تلاش کرنا ناممکن تھا میرے لیے، مگر میں ہمت ہارنے ہی لگی تھی کہ ایک دن ذیشان کی تصویر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میری تو خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے فیس بک سے تلاش کر ہی لیا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے میسج کیا اور شکریہ ادا کیا کہ اس دن آپ نے میری مدد کی تھی۔ میں اور میری امی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد اس نے مجھے جواب دیا تھا اور کہنے لگا، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے کچھ ایسا بھی نہیں کیا تھا جو بالکل انوکھا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ فیس بک بہت کم استعمال کرتا ہے۔ اب ہم دونوں ہر روز باتیں کرنے لگے تھے۔ مجھے ذیشان سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیج دو۔ تب وہ کہنے لگا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ تمہارے والدین میرا رشتہ قبول کریں گے بھی یا نہیں، کیونکہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، بہت ہی معمولی سی جاب کرتا ہوں، ابو کا انتقال ہو چکا ہے، میں ہی اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کا کفیل ہوں۔ میں بولی، ذیشان میرے لیے تو تم ہی بہت ہو، تم میرا رشتہ لے کر آؤ گے تو میں اپنے گھر والوں کو خود ہی منا لوں گی تمہارے لیے۔ ذیشان کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس کا رشتہ آیا تو ابو نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی، میں ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا جہاں رزق کی تنگی ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ ابو کو سمجھائیں۔ امی کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہی ذیشان ہے جس نے میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ امی بھی اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی تھی مگر ابو نہیں مان رہے تھے۔ تب میں نے ابو کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان سے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ آپ میری شادی اسی جگہ کر دیں، اگر رزق کی تنگی ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر ابو چونک گئے تھے، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم اس رشتے کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، تم اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو؟ میں چپ ہی رہی تھی، مگر ابو جہاں دیدہ انسان تھے وہ سب کچھ سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے پھر بھی رشتے کی مخالفت کی تھی مگر میں ڈٹ گئی تھی۔ ایک دن میں نے ابو سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے میری شادی اس جگہ نہیں کی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میری بات سن کر ابو ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ پھر وہ امی کو بھی برا بھلا کہنے لگے تھے کہ تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بیٹی گل کھلاتی رہی اور تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ ابو میرے عزائم سے ڈر گئے تھے۔
اس لیے انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میری رخصتی کے وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ بس اتنا بولے تھے کہ اب ہمارا رشتہ تم سے ختم ہو چکا ہے۔ میری آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ خیر، میں نے دل میں سوچا تھا کہ ابو، آپ نے پہلے بھی کون سا کبھی مجھے پیار کیا تھا؟ میں اسی میں خوش تھی کہ میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو رہی تھی جس سے میں محبت کرتی تھی اور جو مجھے چاہتا تھا۔ میں رخصت ہو کر ذیشان کے گھر آ گئی تھی، مگر یہ دیکھ کر ذرا گھبرا گئی تھی کہ ذیشان کے گھر کے حالات میری توقع سے بڑھ کر خراب تھے۔ اس کا کمرہ بھی بہت چھوٹا سا تھا جس میں واجبی سا فرنیچر پڑا تھا، مگر جب ذیشان میرے روبرو آ کر بیٹھا، گھر مجھے دنیا کے سب غم بھول گئے تھے۔ ذیشان نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا، مدیحہ، میں نے تمہیں بس میں دیکھا تھا تو تم مجھے میری اپنی سی لگی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ ملاقات پہلی اور آخری ہے، اس لیے میں نے اپنے دل سے تمہارا خیال جھٹک دیا تھا۔ مگر جب تم نے خود مجھ سے فیس بک پر رابطہ کیا تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مدیحہ، میں آج بہت زیادہ خوش ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ابھی میرا گھر بہت چھوٹا ہے، میرے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو گی تو یہ مشکل وقت جھٹ سے گزر جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مسکرا کر بولی، ذیشان، آپ نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، آپ نے سب کچھ مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر پھر بھی میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ ذیشان مسکرانے لگا، پھر اس نے منہ دکھائی کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ ہم دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ذیشان کو ایک کال آ گئی تھی۔ وہ فون سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا، پھر مجھے کہنے لگا، مدیحہ، مجھے بہت ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم پلیز میری امی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی، ذیشان، کیا آپ کا کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ ذیشان کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگا، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو مدیحہ، تم امی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں غصے سے اٹھی اور کپڑے بدل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، آنٹی، ذیشان کسی کام سے باہر جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ میری ساس مسکرا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے میری بیٹی، تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ بوجھل ہو گیا تھا۔ میں ذیشان کی خاطر اپنے باپ کو ناراض کر کے آئی تھی اور وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے چھوڑ کر اپنے کام سے چلا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ افسردہ تھی، یوں ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب اٹھی تو ذیشان گھر پر ہی تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ذیشان نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی، تب کہیں جا کر میرے دل سے اداسی ختم ہوئی تھی۔ ذیشان کے گھر کا ماحول بہت اچھا سا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے سامنے مجھ سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ میرا دیور بھی مجھے بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھک رہا تھا۔ مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ امی کا بھری دنیا میں میرے سوا تھا ہی کون؟ ابو تو امی سے زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، پھر میرے بھائی بھی ہو بہو ابو پر ہی گئے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھیں۔ خیر، مجھے یقین تھا کہ ذیشان کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ رات ہوئی تو ہم سب نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور ذیشان بھی میرے پیچھے آ ہی گیا تھا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے، مگر پھر سے ذیشان کو ایک فون کال آ گئی تھی جسے سن کر ذیشان بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ذیشان سے زیادہ پریشان میں ہو گئی تھی کہ کہیں وہ پھر سے مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا۔ میں ایک دم ساکھ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تب ذیشان کہنے لگا، مدیحہ، تم میری امی کے کمرے میں چلے جاؤ، مجھے کام ہے۔ میں غصے سے بولی، ذیشان، میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے یا آپ کی امی کے ساتھ جو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میں آج آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میری بات سن کر ذیشان ہنس دیا اور بولا، مدیحہ، تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دو گی، تم نے تو 2 دن میں ہی ہمت ہار دی۔ میں غصے سے بولی، ذیشان، مجھے سچ سچ بتائیں، آپ مجھے چھوڑ کر جاتے کہاں ہیں؟ ذیشان کہنے لگا، تم بلا وجہ مجھ پر شک کر رہی ہو، میں بہت زیادہ مجبوری میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا بے بس محسوس کرتا ہوں۔ ذیشان نے مجھے زبردستی اپنی ماں کے کمرے میں بھیج دیا۔ آج تو میری آنکھوں میں آنسو ہی نکل رہے تھے بار بار۔ میں نے سوچا تھا کہ ذیشان کے سنگ زندگی پیار محبت سے گزر جائے گی، مگر وہ بھی اب عجیب سا لگنے لگا تھا۔ بھلا ایسا کون سا دلہا ہوگا جو اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنی والدہ کے کمرے میں بھیج کر خود کام سے چلا جاتا ہوگا؟ یہ سب باتیں میرے اعصاب پر سوار ہو گئی تھیں۔ اسی وجہ سے میری ہڈیوں میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ آج سے قبل تو مجھے کبھی ایسا درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک ہٹی کٹی چست جسم کی لڑکی تھی۔ میں نے اکثر امی کے منہ سے سنا تھا
وہ کہا کرتی تھیں کہ کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے جسم سے ساری توانائی چوس لیتی ہیں۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ ذیشان کا یہ رویہ مجھے اندر ہی اندر چوس رہا تھا۔ خیر میں نے محسوس کیا تھا کہ اب میری ساس بہت خوش رہنے لگی تھیں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ جوان نظر آتی تھیں تو غلط نہیں ہوگا۔ تب میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کیا پتہ میری ساس ذیشان کی شادی کسی اور لڑکی سے کرنا چاہتی ہوں، اور اب ذیشان مجھے ہر رات اپنی والدہ کے کمرے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کی تہہ تک جا کر ہی رہوں گی، مگر مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کرتا بھی تو کون۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پھر سے جھٹک دیا تھا انہوں نے مجھے۔ تب میرے ذہن میں میرے دیور کا خیال آیا۔ وہ ابھی چھوٹا تھا، اس کو باتوں میں لگا کر کچھ بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ ایک دن میری ساس محلے میں نکلی، تب میں اور میرا دیور اکرم ہی گھر پر موجود تھے۔ اکرم صحن میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، اکرم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ بتانے لگا، کل سائنس کا ٹیسٹ ہے، ماسٹر صاحب نے بولا ہے جس بچے کے نمبر 80 سے کم آئیں گے تو اسے مرغا بنا کر پٹائی کریں گے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اس لیے آج میں اپنا کرکٹ کا میچ چھوڑ کر پڑھنے بیٹھا ہوں۔ میں اکرم کی معصومانہ سی بات پر مسکرا دی تھی، پھر بولی، اکرم ایک بات تو مجھے بتاؤ، کیا ذیشان کی پہلے منگنی ہو چکی تھی؟ وہ میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا، کہنے لگا، بھابھی مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ آپ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ذیشان بھائی سے شادی کرنے پر راضی کیسے ہو گئی تھیں؟ ابو کے انتقال کے بعد ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت ہو گئی تھی، سارے حالات آپ کے سامنے ہی تھے۔ امی نے 1-2 گھروں میں ذیشان بھائی کا رشتہ مانگا تھا، مگر انکار ہو گیا تھا۔ امی بھی بہت پریشان سی رہنے لگی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ پھر ایک دن ذیشان بھائی نے امی سے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے رشتہ مانگ دیں۔ امی بہت زیادہ مایوس تھیں، وہ کہنے لگی، ذیشان میں تو رشتہ مانگ لوں گی مگر آگے سے انکار ہو جائے گا۔ تب بھائی بولے کہ نہیں، اس بار انکار نہیں ہوگا۔ پھر دیکھ لیں، بھائی کی بات سچ ثابت ہو گئی، امی نے آپ کا رشتہ مانگ لیا اور انکار نہیں ہوا۔ امی بہت زیادہ خوش تھی، پھر آپ ہمارے گھر پر بیاہ کر آ گئیں۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا، پھر اکرم سے بولی کہ تم پڑھائی کرو، میں بھی اپنے 1-2 کام نپٹا لوں۔ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی، سوچنے لگی تھی کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی سیدھا سادہ سا تھا، پھر ذیشان مجھے ہر رات چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ میری اور ذیشان کی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور وہ ہر رات مجھے اپنی والدہ کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر کہیں چلے جاتے تھے۔ اب تو مجھے اس بات کا شک ہونے لگا تھا کہ کہیں ذیشان نے خفیہ طور پر دوسری شادی تو نہیں کر رکھی۔ یہ سب باتیں اعصاب شکن تھیں۔ مجھے ہر رات اپنی ساس کے کمرے میں جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میری مجبوری تھی۔ اب میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، میری ہڈیوں میں شدید درد رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ میں بستر سے لگ گئی تھی۔ جبکہ میری ساس پہلے ذرا زیادہ عمر کی لگتی تھی، مگر اب تو وہ بالکل ہی جوان ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب تو ذیشان بھی میرے لیے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن میرے پورے جسم میں بہت زیادہ درد تھا۔ ذیشان کام سے آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، ذیشان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، میرے پورے جسم میں بہت درد ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ذیشان سوچ میں پڑ گیا اور بولا، اس چیز کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے، رکو میں امی سے پوچھتا ہوں۔ ذیشان اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ ذیشان کہنے لگا، تم یہ پھکی کھا لو، اس سے تمہاری ہڈیوں کا درد چلا جائے گا۔ ذیشان کی اس حرکت پر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پڑیا پکڑ کر نیچے پھینک دی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے ذیشان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، میں نے آپ کی ایک اچھائی دیکھ کر یہ سوچ لیا تھا کہ آپ شاید کوئی بہت ہی زیادہ اچھے انسان ہوں گے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ تو کہنے لگا کہ شاید آپ بھی مجھے چاہتے ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا۔ ذیشان اب مجھے مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے دیں۔ میری بات سن کر ذیشان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم اتنی جلدی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ گی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاید میرے رونے کی آواز کمرے سے باہر چلی گئی، تبھی میرا چھوٹا دیور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں روتے ہوئے بولی، میری ہڈیوں میں بہت درد ہے، مجھے کوئی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا رہا۔ تب اکرم بولا، بھابھی امی ٹھیک نہیں کر رہی، وہ خود تو جوان ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کو بڈھا کر دیا ہے انہوں نے۔
میں اس کی بات سن کر چونک گئی اور بولی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اکرم کہنے لگا میں نے پہلے سوچا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو وہی سب کچھ کروں گا جو امی آپ کے ساتھ کرتی ہیں۔ دیکھا نا وہ کتنی جوان ہو گئی ہیں، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو اس چیز سے اتنی تکلیف ہوگی۔ اب تو میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ میں بولی کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گیا اور میرے پاس سے چلا گیا۔ اب مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اس سب کے پیچھے میری ساس کا ہی ہاتھ تھا۔ اس حقیقت سے مجھے صرف میرا دیور ہی آگاہ کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس راز سے تو پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی، مگر میں دیور سے ساری حقیقت کیسے پوچھتی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو معصوم بچہ ہے، اگر اس کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کروں گی تو اس کا دل پسیج جائے گا، اس لیے اب میں ہر روز اپنے دیور کو اپنے پاس بلا لیتی اور رونے لگ جاتی کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ایک دن میں نے اس چاکلیٹ دی اور اس سے بولی کہ مجھے بتاؤ تمہاری امی میرے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ اکرم نے جو بات مجھے بتائی تو اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اب میں ذیشان کی واپسی کی منتظر تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میں پھٹ پڑی اس پر اور بولی ذیشان آپ سے اچھا تو اکرم ہے جس نے مجھ پر ترس کھایا اور اپنی والدہ کی ساری حقیقت مجھے بتا دی، جبکہ آپ نے تو مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ذیشان میری بات سن کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا مجھے معاف کر دو مدیحہ، میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ تم جانتی ہو نا انسان ہر کام اپنی مجبوری کے تحت ہی کرتا ہے۔ دراصل ابو کے انتقال کے بعد ہم بہت زیادہ غربت میں آ گئے تھے، سب رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ تب امی کہنے لگی تھی کہ میرے ابو حکیم تھے، ان کے پاس ایک ایسا عمل تھا جس سے بڈھا جوان اور جوان بڈھا ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ نسخہ بازار میں بیچوں گی تو ہماری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی تو بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوا اور بولا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہی دنوں میں نے امی سے کہا کہ میرا رشتہ تمہارے لیے مانگ لیں۔ امی کہنے لگی ایک شرط پر مانگوں گی، ایسا کروں گی اگر تم اپنی بیوی پر یہ نسخہ آزمانے دو گے۔ میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے امی کی بات مان لی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی نسخہ موجود ہی نہیں جس سے یہ کمال ہو جائے۔ امی نے کہا تھا کہ شادی کے پہلے مہینے تمہاری بیوی میرے کمرے میں سوئے گی۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی اب میں بڈھی ہو گئی ہوں، اب کیا فائدہ ہوگا؟ تب ذیشان نے اپنی امی سے 2 ٹوک بات کی تھی۔ وہ کہنے لگا امی آپ یہ سب بند کریں، میری بیوی کو ٹھیک کر دیں، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میری ساس کہنے لگی مجھے بھی اپنی بہو کی تکلیف کا احساس ہے، اس لیے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی یہ حرکت نہیں کروں گی، میں یہ نسخہ سمندر برد کر دوں گی، اللہ نے روزی دینی ہوگی تو دے دے گا۔ اب میری ساس مجھے ہر روز ایک پھکی کھانے کو دیتی تھیں جس سے میری ہڈیوں کا درد ختم ہو گیا تھا اور میں پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ برے لوگ نہیں تھے، انہیں بس حالات نے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شکر ہے کہ اب وہ راہ راست پر آ چکے ہیں۔ مجھے ابو نے بھی معاف کر دیا تھا اور اب سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔